بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو بایو ود آفرین. آج کا ہمارا ٹاپک ہے سیل تھیوری. سیل تھیوری واز پروپوز بائی ٹو سائنٹسٹ. دو سائنٹسٹ نے اس کو پروپوز کیا تھا. پہلے نمبر پر ہے ہمارے پاس میتھیاس کلیڈن یا شلیڈن آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. ایک جرمن باٹنسٹ آپ جانتے ہیں جو کہ پلانٹس کو اسٹڈی کرتا ہے. دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس تھے تھیوڈر شوان جو کہ ایک برٹش زوالوجسٹ ہیں جو کہ اینیملز کو اسٹڈی کر رہے تھے. اچھا، تو 1838 میں میتھیاس کلیڈن نے ہمیں ایک امپورٹنٹ لائن دی. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ آل دی پلانٹس آر میڈ اپ آف ڈفرینٹ ٹائپس آف سیلز وچ فارم ٹیشوز. کہ تمام کے تمام پلانٹس جو ہیں یہ ڈفرینٹ ٹائپ کے سیل سے بنے ہوئے ہیں، مختلف قسم کے سیل سے بنے ہوئے ہیں جو کہ آگے ٹیشوز بناتے ہیں. اچھا، تو اسی طرح تھیوڈر شوان نے ہمیں 1839 میں اس نے بھی کچھ لائنیں دی تھی، جن میں سے پہلے نمبر پہ اس نے کہا تھا کہ ہر آرگنزم میں ایک تھن آؤٹر میمبرین ہوتی ہے. کیا کہا تھا؟ کہ ایک تھن آؤٹر میمبرین ہر آرگنزم کے سیل میں ہوتی ہے جسے ہم پلازما میمبرین کہتے ہیں. اور یہ پلازما میمبرین جو ہے یہ ایبسلیوٹ ریکوائرمنٹ ہے ہر ایک سیل کی، مطلب اینیمل پلانٹ ہر ایک میں یہ موجود ہوگی. جس طرح مطلب اگر سیل وال کی ہم بات کرتے ہیں تو سیل وال صرف پلانٹ سیل میں موجود ہوتی ہے. آگے اس کا پوائنٹ آ رہا ہے. دوسرے نمبر پہ اس نے کیا کہا؟ یہ تھے تو زوالوجسٹ، لیکن انہوں نے پلانٹس کے بارے میں ایک اہم بات یہ کہی کہ سیل وال از دا یونیک فیچر آف پلانٹ سیل. کہ یہ سیل وال جو ہے، سیل وال صرف اور صرف پلانٹ سیل کا فیچر ہے، یہ اینیمل سیل میں پریزنٹ نہیں ہوگا. تیسرے نمبر پہ اس نے ایک بات کہی کہ آرگنزمز آر میڈ اپ آف سیل اینڈ اٹس پروڈکٹس. کہ تمام جتنے بھی آرگنزمز ہیں یا تو سیل سے بنے ہوئے ہیں یا سیل کے پروڈکٹس سے بنے ہوئے ہیں. لیکن ایک بات ان سے رہ گئی کہ انہوں نے یہ ایکسپلین نہیں کیا کہ نئے سیلز کس طرح بنیں گے. مطلب پرانے سیلز جو بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے، اس کے بارے میں تو انہوں نے ایکسپلینیشنز دے دیں، لیکن یہ ایکسپلین نہیں کر پائے کہ نئے سیلز کس طرح سے بنتے ہیں. تو اس لیے 1855 میں روڈالف ورچو اس نے 1855 میں اس سیل تھیوری کو موڈیفائی کیا، تو جسے ہم جو ہے موڈیفائڈ سیل تھیوری بھی کہتے ہیں. تو موڈیفائڈ سیل تھیوری کے پوائنٹس، کچھ اہم پوائنٹس جو ہیں یہ ہیں کہ آل لیونگ آرگنزمز آر کمپوزڈ آف سیل اینڈ اٹس پروڈکٹس. پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ تمام جتنے بھی آرگنزمز ہیں وہ سیلز اور اس کے پروڈکٹس سے بنے ہوئے ہیں. دوسرے نمبر پہ اس نے یہ بات کی کہ آل سیلز ارائز فرام پری ایگزسٹنگ سیل. اچھا، اس پوائنٹ کا اضافہ جو ہے روڈالف ورکو نے کیا ہے، ٹھیک ہے، کہ نئے سیلز جو ہیں وہ پرانے جو پہلے سے موجود ہوتے ہیں ان سیل سے بنتے ہیں، ٹھیک ہے. جس طرح ہمارے پاس یہ ایک امیبا ہے، مطلب یہ کیا کرتا ہے؟ آگے ڈیوائیڈ کر جاتا ہے، ڈیوائیڈ کر کے ڈاٹر امیبا بنائے گا. تو یہ دو سیل جو بنے ہیں یہ کس سے بنے ہیں؟ ایک امیبا سے بن گئے ہیں، ٹھیک ہے. اس طرح سے دوسرا پوائنٹ جو ہے ہمارا، یہ اس نے نیا جو ایڈ کیا تھا دوسرا پوائنٹ، وہ یہی تھا کہ تمام جو نئے سیلز جو بنتے ہیں وہ سب کے سب پرانے سیلز کی تقسیم سے بنتے ہیں اور پرانے سیل سے بنتے ہیں. اچھا، تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس اس نے جو پوائنٹ دیا کہ ایکٹیویٹیز آف این آرگنزم، ایک آرگنزم جتنے بھی جو کام کرتا ہے آر دی آؤٹ کم آف سم ٹوٹل آف ایکٹیویٹیز اینڈ انٹریکشنز آف اٹس کنسٹیچوئنٹ سیلز. تو یہ جو اس کی تمام تر ایکٹیویٹیز جو کسی آرگنزم کی ہیں یہ اس کی سیلولر ایکٹیویٹیز کا آؤٹ کم ہوتی ہیں. مثال کے طور پر میں ابھی بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، یا میں یہ بال پوائنٹ کے ساتھ کچھ لکھ رہا ہوں، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ میری باڈی کے اندر جتنے بھی سیلز ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ انٹریکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس میں ہمارے تمام سسٹمز انوالو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے جسم کے اندر جتنے بھی سیلز ہیں ان کے انٹریکشن کا رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ ہم کوئی بھی فنکشن جو ہے وہ کر پاتے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی سیل تھیوری ہماری ختم ہو گئی. اسٹے ٹیونڈ. اللہ حافظ.